باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور تجوید القرآن کے دروس کو سن رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے، پریکٹیکلی طور پہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ آپ دن بدن اس میں اپنی اصلاح کر سکیں۔ انتہائی اہم ٹاپکس ہم زیر بحث لا رہے ہیں۔ آج کا درس ہمارا بہت اہم ہے، وہ درس ہے مد کے متعلق۔ اکثر جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو وہاں مختلف انداز میں ہمارے سامنے الفاظ آتے ہیں کہ جس پہ مد کی علامتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کس مد کو کتنا کھینچنا ہے، یا بسا اوقات ہم جب پڑھتے ہیں تو مد کا حق بھی ادا نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، خطا کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ خود مد کیا ہے اور مد کس کس صورت میں ہمارے سامنے آ سکتی ہے، اور پھر ہر مد کو کتنا کھینچنا ہے ہم نے۔ خود جب مد ہمارے سامنے آتی ہے تو مد کا لفظ ایسا ہے کہ خود ہی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ مد کا مطلب ہے کھینچنا، لمبا کرنا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ مد کس کس صورت میں آ سکتی ہے، لہٰذا جس صورت میں وہ مد آئے گی سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہو کہ کس صورت میں مد آئے گی، اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے اس کو کتنا کھینچنا ہے۔ تو پہلے کہ جو بہت زیادہ ہمارے سامنے قرآن میں الفاظ آتے ہیں اسی مد کی صورت میں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ الف، واو اور یا، یہ تین حروف ایسے ہیں کہ مد انہی کا سہارا لے کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ جب بھی الف ہمارے سامنے آئے گا تو کیا ہوگا، الف ساکن ہوگا اور اس کا ما قبل مفتوح ہوگا، یعنی الف ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوگی، تو یہ الف مدہ کہلائے گا۔ الف مدہ، الف ساکن مقبل مفتوح، مقبل فتح، مقبل زبر، جیسے قول، الف ساکن اور قاف کے سر پہ زبر ہے، اس کو قول۔ اس کے بعد واو ساکن مقبل مضموم، واو ساکن مقبل پیش، مقبل ضمہ، جیسے کہ قولو، قولو، واو ساکن ہے اور قاف کے سر پہ پیش ہے، یہ ہے واو مدہ۔ اس طرح یا مدہ، یا ساکن مقبل مکسور، یعنی یا ساکن مقبل کسرہ، مقبل زیر، جیسا کہ قیلا، یا ساکن ہے اور قاف کے نیچے زیر ہے۔ تو یہ تین صورتوں میں ہمارے سامنے مد آ سکتی ہیں، جن کو ہم حروف مدہ بھی کہتے ہیں، اور الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ اس کا ہم نام دیتے ہیں۔ یہ تو ہے وہ مدیں کہ جو عموماً ہمارے سامنے ہر صفحے میں، ہر آیت میں بار بار آئیں گی۔ البتہ ان کا مجموعہ جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے وہ ہے نوحیہا، یعنی ایک کلمے میں انہوں نے تینوں کی مثالوں کو بند کر دیا ہے۔ نوحیہا، نو واو ساکن مقبل نون پر پیش ہے، یہ واو مدہ کی مثال ہوگی۔ حی، یا ساکن مقبل ہا کے نیچے زیر ہے، یہ یا مدہ کی مثال ہو گئی۔ اور اس کے بعد ہا، الف ساکن مقبل زبر ہے، تو یہ الف مدہ کی مثال ہوگی ایک کلمے میں۔ نوحیہا، نوحیہا، اب اس کو کتنا کھینچنا ہے وہ انشاءاللہ اپنے مورد پر، اپنے مقام پر ابھی آئے گا۔ سب سے پہلے یہ تھے حروف مدہ۔ اب جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس صورت میں مد ہمارے سامنے آ سکتی ہے، تو اب اس کی علماء قسمیں کرتے ہیں۔ مد کی بیسیکلی دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے مد اصلی اور ایک ہوتا ہے مد فرعی۔ مد اصلی کا نام روشن اور واضح ہے، اصلی یعنی اصل مد اپنی کنڈیشن میں ہوگی، اسے مد طبیعی بھی کہتے ہیں۔ مد طبیعی یعنی کہ ایک صاحب طبع سلیم انسان، کہ جو ایک ٹھیک ٹھاک انسان ہے جس کی عقل سالم ہے، اس کے سامنے اگر یہ مد اصلی آ جاتی ہے، جس طرح کہ میں نے مثالیں دی ابھی، تو وہ
اس میں کمی یا زیادتی نہیں کرتا، اس کو اسی طرح پڑھتا ہے کہ جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ تو پہلی کیا ہے؟ مد اصلی، جس کو مد طبیعی بھی کہتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو واضح کروں، آپ کے ذہن میں سوال تو اٹھتا ہوگا کہ آپ نے مثالیں تو دی لیکن یہ تو بتائیں اس کو کھینچتے کتنا ہے؟ تو اس کو آپ نے تین جو مدیں ہیں اس کو اپنے دو حرکتوں کے برابر کھینچنا ہے، جیسا کہ قال، قال، قالوا، قیل، نوحیہ، نوحیہ۔ یہ بالکل آسان اور سادہ مثالیں ہیں۔ بڑھتے ہیں آگے دوسری قسم کی جانب، وہ ہے مد فرعی۔ مد فرعی، مد فرعی بالکل واضح ہے، البتہ اس کو ہم گہرائی میں جا کے پڑھیں گے۔ مد فرعی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اس مد سے اس کو زیادہ لمبا کیا جائے گا، اور اس کے دو اسباب ہیں، یعنی کہ مد اصلی سے مد فرعی اس وقت کوئی مد بنے گی کہ جب اس میں دو سبب آ جائیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ حمزہ آ جائے، یعنی کہ مد اصلی کے بعد اگر حمزہ آ گیا تو وہ مد اصلی مد فرعی بن جائے گی۔ اس کے بعد مد اصلی کے بعد اگر سکون آ جاتا ہے، ساکن، جزم، کوئی ایسا کلمہ جس پہ جزم لگی ہو، تو پھر وہ جو کلمہ ہے وہ مد فرعی میں تبدیل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ، دو سبب۔ پہلا سبب کیا ہے؟ مد اصلی کے بعد جب حمزہ سبب بن کے آ جائے تو پھر اس کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، اور دو قسمیں انتہائی اہم ہیں۔ پہلی قسم، اگر مد اصلی کے بعد، میں آسان الفاظ میں یوں کہوں، الف مدہ کے بعد، واو مدہ کے بعد، یا مدہ کے بعد اگر حمزہ کسی اور کلمے میں آ جائے، یعنی کہ یہ مد اصلی ایک کلمے میں اور وہ جو سبب مد ہے وہ کسی اور کلمے میں آئے، تو پھر یہاں مد جائز منفصل اس کو نام دیا جاتا ہے۔ مد جائز منفصل، منفصل کا مطلب یعنی وہ دونوں جدا جدا کلمے میں ہیں۔ اب دیکھیں مثال دے کے واضح کرتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، اِنَّا علیحدہ ہے، نون زبر الف نا، یہ مد اصلی الف مدہ کی مثال۔ اور اعطینا، اعطینا میں نے کہا کہ حمزہ، اعطینا کے شروع میں حمزہ ہے لیکن وہ علیحدہ کلمے میں ہے، انا علیحدہ اور اعطینا علیحدہ ہے۔ اب ان دونوں کو جب آپ آپس میں ملائیں گے کلمے کو، تو پھر یہاں مد جائز منفصل۔ کیوں جائز کہا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انسان صرف انا پڑھے اور اعطینا کو نہ پڑھے، ہو سکتا ہے انا پہ وہ سانس توڑ دے اور انا پہ ہی رک جائے اور اعطینا کو علیحدہ کر دے، تو پھر وہاں تو مد فرعی نہیں ہوگی، مد اصلی ہی رہے گی۔ جائز یعنی جب آپ دونوں کو ملائیں گے، کلموں کو ملا کے پڑھیں گے، تو پھر یہ مد فرعی مد جائز منفصل ہوگی۔ اب اس کی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ 4 سے 5 حرکات کے برابر اس کو آپ نے کھینچنا ہے۔ دیکھیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ دوسری مثال، ما انزل، ما علیحدہ ہے اور انزلہ علیحدہ ہے۔ ما میم زبر الف ما، الف مدہ، انزلہ اور کلمہ ہے، اس کے شروع میں حمزہ ہے۔ اب اس کو بھی آپ نے 4 سے 5 حرکات کے برابر کھینچنا ہے۔ ما انزل، ما انزل، توبو الی اللہ۔ اب دیکھیں توبو، یہ واو مدہ کی مثال ہے، توبو بو، یہ علیحدہ ہے، توبو علیحدہ کلمہ ہے۔ جب تک یہ کلمہ علیحدہ تھا تو پھر یہ مد اصلی و مد طبیعی تھی، لیکن جیسے ہی آپ نے توبو کو الا کے ساتھ ملایا تو الا کے شروع میں حمزہ ہے جو کہ سبب بن رہا ہے اس کو مد فرعی میں تبدیل کرنے کا، لہٰذا جب آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے توبو الی اللہ، تو پھر 4 سے 5 حرکات کے برابر اس کو کھینچیں گے، لمبا کریں گے۔ توبو الی اللہ، توبو الی اللہ، اس طرح۔
ایک اور مثال یا مدہ کی، انی اخاف اللہ، انی نون زیر یا نی، یہ مد اصلی یا مدہ کی مثال ہے. جب تک انی علیحدہ تھا انی مد اصلی تھی، لیکن جیسے آپ نے اس کو اخاف کے ساتھ ملایا کہ اخاف کی ابتدا میں حمزہ ہے جو کہ سبب بن رہا ہے مد اصلی کو مد فرعی کی طرف لے جانے کا، مد جائز منفصل بن جائے گی. تو پھر اس کو لمبا کریں گے 4 سے 5 حرکات کے برابر. انی اخاف اللہ. آپ تینوں مثالوں کو دیکھیں. انا اعطیناک الکوثر ما انزل اللہ توبوا الی اللہ انی اخاف اللہ. یہ ساری مثالیں ہیں مد جائز منفصل کی. اب بڑھتے ہیں آگے مد واجب متصل. وہ کیا ہوگا؟ ہم نے عرض کیا کہ جب بھی مد اصلی کے بعد سبب مد حمزہ جدا جدا کلمے میں ہو تو وہاں مد جائز منفصل ہوگا. لیکن اب اگر مد اصلی اور اس کا سبب ایک ہی کلمے میں ہو، علیحدہ علیحدہ کلمے میں نہ ہو، تو پھر اس مقام پر مد اصلی مد فرعی میں تبدیل ہو جائے گی اور اس کو نام دیا جائے گا مد واجب متصل کا. مد واجب متصل کیوں کہتے ہیں؟ مد کا مطلب یعنی آپ نے کھینچنا ہے، واجب یعنی کہ کیونکہ ایک کلمے میں ہے تو کوئی اور رائے حل نہیں. وہاں تو ہم کہہ سکتے تھے کہ انا پہ اگر کسی نے وقف کر دیا، اعطینا کو علیحدہ پڑھ دیا، یا ماں کو علیحدہ پڑھ دیا، انزلہ کو علیحدہ پڑھ دیا، تو وہاں تو جائز ہو سکتا تھا کہ مد آپ اتنی نہ کھینچیں. لیکن یہاں کیونکہ کلمہ ایک ہے اور کوئی آپ کے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہے، آپ نے کلمہ پڑھنا تو پورا کلمہ پڑھیں گے، تو لہٰذا کیونکہ پورا کلمہ پڑھنا واجب ہوگا اور پھر متصل کے وہ سبب مد جو حمزہ ہے وہ اسی کلمے میں ہے، متصل ہے، تو لہٰذا اس کا نام کیا ہے؟ مد واجب متصل. لہٰذا اس کو آپ نے جب یہ ایسی مثال آ گئی، کلمہ ایک ہوگا، اسی ایک کلمے میں مد اصلی ہوگی، الف واو مدہ یا مدہ، اور حمزہ اسی کلمے میں ہوگا، تو پھر آپ نے اس کو بھی کھینچنا ہے. لیکن کتنا کھینچنا ہے؟ 4 یا 5 حرکات کے برابر آپ نے اس کو کھینچنا ہے. ظاہر ہے اس کی کھینچنے کی جو گنجائش ہے وہ اتنی ہی ہے جتنی مد جائز منفصل کی تھی. اس کی مثالیں دیکھیں، ہم مزید واضح کرتے ہیں. قرآن میں بار بار ایک کلمہ آپ کے سامنے آتا ہے، اولئک. پہلے اس کو کھولیں، اولئک لا. اب دیکھیں لام جو ہے یہ اس پہ اگر آپ دیکھیں تو الف مدہ ہے، یہ الف مدہ ہے، فوراً الف مدہ کے بعد لا ای، یہ حمزہ ہے سبب مد. اسی کلمے میں یعنی اولئک کا ایک کلمہ ہے اور اسی ایک کلمے میں لام الف مدہ کی صورت میں بھی ہے اور حمزہ اسی ایک کلمے میں ہے، تو لہٰذا یہ مد واجب متصل کی مثال ہوئی. 4 یا 5 حرکات کے برابر آپ نے اس کو کھینچنا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک. اب اس کو آپ نے اولئک نہیں پڑھنا بلکہ اس کا حق دینا ہے. ایک اور مثال ہے شاء اللہ. لفظ شاء، شین زبر الف شاء، یہ الف مدہ ہو گیا اور اس کے بعد حمزہ اسی ایک کلمے کا جز ہے، لہٰذا یہ مد واجب متصل کی مثال ہوئی. جیسا کہ ما شاء اللہ، شاء اللہ، شاء اللہ. اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا. اور ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، سیئت. سیئت یہ ہے یائے مدہ کی مثال. اب دیکھیں کلمہ ایک ہے سیئت، سین زیر یا سی، اور فوراً حمزہ جو کہ سبب ہے اس مد کا
مد واجب متصل کا وہ اسی ایک کلمے میں ہے، سیئت میں۔ اب اس کو آپ نے مد واجب متصل ہے 4 سے 5 حرکات کے برابر آپ نے اس کو کھینچنا ہے۔ دیکھیں سیئت، سیئت۔ اب ہم تینوں کی مثالیں دیتے ہیں۔ اولئک علی شاء اللہ سیئت۔ اور اس طرح اگر واو مدہ کی آپ مثال ڈھونڈیں گے تو وہ بھی بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں۔ سوءن، اب سوءن میں جو ہے حمزہ اسی کلمے میں ہے تو وہاں بھی آپ اس کو لمبا پڑھیں گے، سوء، سوء۔ اب دیکھیں یہ ساری مثالیں مد واجب متصل کی ہیں۔ تو یہ ہو گیا، ہم نے عرض کیا کہ مد اصلی کو مد فرعی میں جو 2 اسباب لے جاتے ہیں ان میں سے پہلا حمزہ ہے، وہ جو ہم نے پڑھ لیا کہ حمزہ 2 صورتوں میں آ سکتا ہے، یا تو حمزہ اسی کلمے کا جز ہوگا یا حمزہ کسی اور کلمے کا جز ہوگا۔ کسی اور کلمے کا جز ہوگا تو پھر وہاں مد جائز منفصل، اور اگر اسی ایک ہی کلمے میں مد اصلی اور اس کا سبب آ گیا حمزہ کی صورت میں تو وہ پھر مد واجب متصل۔ اب جو ہم نے دوسرا سبب بیان کیا تھا، سبب سکون، کہ مد اصلی کے بعد اگر مد فرعی کی طرف لے جانے والا سبب سکون جزم والا کلمہ آگے آ جائے تو اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ یا تو وہ سکون عارضی ہوگا، عارضی سے کیا مراد ہے، یعنی کہ وہ سکون ہم نے وقف کی وجہ سے کیا ہوگا تو وہ عارضی سکون ہو، یعنی وہ اس کلمے پہ وقف کی وجہ سے سکون عارض ہوا ہو، اسے کہتے ہیں سکون عارضی۔ جب اس صورت میں ہو تو یہاں بھی مد ہوگی، اور اگر سکون لازمی ہو تو پھر وہاں بھی مد ہوگی، لیکن اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے، وہ تفصیل کے ساتھ ایک مستقل درس ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لیکن آج ہم سکون عارضی پہ بات کریں گے۔ سکون عارضی جو کہ وقف کی حالت میں عارض ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے فاعلون، فاعلون۔ اب اگر آپ توجہ کریں تو پہلے کیا تھا، فاعلون، لون لام پیشوا لو، یہ آلریڈی مد اصلی تھی واو مدہ کی صورت میں، اور لفظ تھا فاعلونا۔ اگر ہم فاعلونا پڑھتے تو پھر تو یہاں 2 حرکتوں کے برابر کھینچنا تھا، لیکن جب ہم نے اس کو خود سے ساکن کیا اور کیا پڑھا فاعلون، تو یہاں قرآن نے اور تجوید قرآن نے کہا اگر آپ نے یہاں وقف کیا ہے تو پھر اس صورت میں یہ مد اصلی کو مد فرعی میں تبدیل کرے گی، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ اب اگر آپ یہاں وقف کرتے ہیں تو مد اصلی مد فرعی میں تبدیل ہو گئی۔ یہاں 3 صورتوں میں آپ یہاں پر اس کو کھینچ سکتے ہیں۔ پہلی صورت اور پہلی حالت ہے طول دے سکتے ہیں، طول سے مراد ہے کہ 6 حرکات کے برابر آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں۔ دوسری صورت توسط، یعنی کہ آپ درمیانی راہ کو اختیار کر سکتے ہیں، 4 حرکات کے برابر آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں۔ تیسرا ہے قصر، یعنی کہ آپ اس کو آخری حالت 2 حرکات کے برابر بھی آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں، یعنی مد اصلی کی ہی حالت میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ طول، توسط اور قصر، طول 6 حرکات کے برابر اور توسط 4 حرکات کے برابر اور قصر 2 حرکات کے برابر کھینچ سکتے ہیں، لیکن پوائنٹ کی بات یہ ہے، لیکن اولا اور بہترین حالت یہ ہے کہ آپ طول دیں، یعنی کہ آپ 6 حرکات کے برابر اس کو کھینچیں۔ اسی مثال کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، فاعلون، اب اس کو وقف کریں گے، پہلا ہم طول دے کے پڑھتے ہیں فاعلون، دوسرا توسط فاعلون، تیسرا قصر فاعلون۔ اب دیکھیں تینوں حالتوں میں پڑھ سکتے، لیکن بہتر کون سا ہے کہ آپ اس کو طول کی حالت میں پڑھیں۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں، اب ہم قصر سے شروع کرتے ہیں 2 حرکتوں کے برابر، فاعلون، توسط 4 حرکتوں کے برابر فاعلون، اب 6 حرکتوں کے برابر طول
جو کہ اولا ہے اور بہتر ہے. فاعلون. اب دیکھیں آخری حالت جو ہے وہ 6 حرکتوں کے برابر ہم نے اس کو کھینچا. تو یہ سکون عارضی کی انتہائی اہم بحث ہے. یہ بھی عموماً اس میں آپ اکثر سوال کرتے ہیں جناب جب یہ آخر میں وقف کیا جاتا ہے تو کتنا کھینچے؟ 1 حرکت، 2 حرکت، 3 حرکت، کتنا کھینچے؟ بعض قاری تو بہت کھینچ دیتے ہیں اور بعض تو کھینچتے نہیں ہیں. تو اصل میں حقیقت میں اس کی 3 حالتیں ہیں: طول، توسط، قصر. طول 6 حرکتوں کے برابر، توسط 4 حرکتوں کے برابر اور قصر 2 حرکتوں کے برابر، لیکن بہتر پہلی حالت طول والی. اب اس کے بعد جب ہم نے یہ پڑھ لیا کہ سکون سبب مد عارضی ہو تو یہ آپ کے سامنے اس کی بحث ہم نے کی. لیکن جب سکون جو کہ سبب مد ہے وہ لازم ہو، یعنی کہ سکون آلریڈی وہاں جزم ہو، وہ سکون کی حالت ہو، تو اس کے اپنے احکام ہیں، اس کی اپنی مدیں ہیں. بعض اوقات وہ سکون جو ہے وہ کلمات میں ہوتا ہے، بعض اوقات وہ حروف میں ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس کی بحث ہم اگلے آنے والے دروس میں پڑھیں گے. تو آج کے لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور امید کرتا ہوں آپ انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے. اور آج کی بحث ہماری مد پہ تھی اور مد میں ہم نے سارا بیان کیا کہ مد اصلی ہوتی ہے اور اس کے حروف مدہ بیان کیے. پھر ہم نے بتایا کہ مد فرعی میں 2 سبب ہوتے ہیں. حمزہ سبب ہے، حمزہ کا ہم نے بتایا کہ اگر یا تو حمزہ ایک کلمے میں ہوگا مد واجب متصل ہو جائے گی، دوسرے کلمے میں ہوگا تو مد جائز منفصل ہو جائے گی. 4 سے 5 حرکات کے برابر اس کو کھینچنا تھا. اور اس کے بعد پھر ہم نے بتایا کہ دوسرا جو سبب ہے وہ سکون ہے. سکون 2 طرح کا ہوتا ہے: سکون عارضی، سکون لازمی. سکون عارضی کا بتایا کہ جو عارض ہوتا ہے، جو خود سے ہم سکون کرتے ہیں، تو وہاں وقف کی صورت میں مد جو ہے 3 صورتوں میں ہوگی: طول، توسط، قصر. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو آگے انشاءاللہ دوستوں تک بھی پہنچائیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.